اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 10 ذو الحج یوم النحر، قربانی کا دن ہم سب کے آگے موجود ہے. اور عیدگاہ جماعت المسلمین میں ہم سب ایک ساتھ مجتمع ہیں. خوبصورت لباس بناؤ سنگار کے ساتھ موجود ہیں. گرمی کا عالم بھی ہے اور ماتھے پہ پسینہ بھی موجود ہے. یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر اہل و عیال کے ساتھ جا کر ملاقات کی جائے، قربانی کی جائے اور اپنی عید کو احسن طریقے سے منایا جائے. لیکن جو گرمی اور پسینہ اس وقت یہاں موجود ہے، بروز قیامت 1 میل کے فاصلے پر موجود سورج ہوگا اور انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں موجود ہوگا. کوئی شخص ٹخنوں تک، کوئی شخص گھٹنوں تک اور کوئی شخص مکمل پسینوں کے اندر موجود ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس وقت بناؤ سنگار احسن لباس دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا. اس وقت صرف اور صرف اعمال کی خوبصورتی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوگا. یہاں جیب بھاری ہونے پر ہم کسی شخص کی تکریم کرتے ہیں، وہاں نیک اعمال کے ترازو بھاری ہونے پر اللہ رب العالمین کے فرشتے تکریم کر رہے ہوں. یہاں لوگ ہمارا ظاہر دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین ہمارا باطن دیکھ کر ہمارے حساب و کتاب کا فیصلہ کر رہا ہو. ابو داؤد میں ہیں حسن سند کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ هل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے؟ دنیا میں جس عورت سے، جس خاتون سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، امام المتقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت یاد رکھنے کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا جواب ہے، اے عائشہ ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، بروز قیامت 3 موقع ایسے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کو یاد نہیں رکھے گا۔ آج جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا معزز اس دنیا کے مفاد کو حاصل کر لے، اس کو ہم کوئی فیور دے دیں، اس کے لیے کوئی اچھائی کر دیں، بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اپنی زوجہ کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ 3 موقع آپ نے فرمائے، آپ نے فرمایا عند المیزان، ایک وہ وقت ہوگا کہ جب ترازوؤں کو تولا جا رہا ہوگا، لوگ یہ بات جاننا چاہیں گے اَیَخِفُّ مِیزَانُهُ أَوْ یَسْقُطُ، آیا کہ ان کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو رہا ہے یا یہ پلڑا ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر نہ باپ بیٹے کو یاد رکھے گا، نہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو یاد رکھے، نہ گرم جوش دوست اپنے دوست کو دیکھ رہا ہوگا، اور نہ شوہر اپنی بیوی کا خیال کر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا دوسرا موقع وہ ہوگا کہ جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے عطا کیے جا رہے ہوں گے، حتی یہم الرجل، یہاں تک کہ آدمی کو اس بات کی فکر ہوگی آیا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ سورہ حاقہ کی آپ نے یہ آیات فرمائی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، بروز قیامت فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کیا گیا، وہ خوشی خوشی لوگوں کو پکار کر بلا رہا ہوگا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کیوں یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر مجھے اپنے ان اعمال سے ملاقات کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو پیشی دینی ہے۔ فی جنت عالیہ، آج کے عمل کا یہ بدلہ ہے کہ وہ اونچے اونچے باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، وہاں کے خوشے اس کے قریب کر دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو بسبب اس کے کہ تم دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کرتے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ تیسرا موقع کہ جب پورے صراط رکھا جائے گا، اور آپ نے فرمایا ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہوگی آیا کہ اس پل سے وہ تیز سرکش گھوڑوں کی طرح دوڑ جاتا ہے یا جہنم کے آنکڑے اس کو پکڑ کے گھسیٹ دیتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کی بریائی کا دن ہے۔ 10 ایام تک ہم ایک ہی ورد اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو ہی بڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہو سکتی، اے اللہ تیری ذات بڑی ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیری ذات کے، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ دنیا میں کسی کی کوئی تعریف نہیں، حمد اور ثنا کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ یہ کبریائی اللہ رب العالمین ہماری زبان سے مسلسل اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم عاجز مطلق بن جائیں، عجز و انکساری کو اختیار کر لیں، کبر، اکڑ، انانیت، تکبر کو قربان کر دیں، اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ خالق، متکبر، رزاق، ذو القوت المتین، ذو الجلال والاکرام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ شیطان نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم کیا تھا وہ کبر کا کیا تھا۔ یہ قربانی جانوروں کی ہم پیش کرتے ہیں، جانوروں کی ان قربانی کے ساتھ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور عبادت کرتے ہوئے سب سے اہم ترین چیز اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے۔ جو عابدین، جو ساجدین، جو صائمین اگر عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنے دل میں جگہ نہ دے سکیں، ان کی عبادت ہیج ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے، رد کی جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کے لیے قرآن مجید میں بیان فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ رب کو تمہارے ان جانوروں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ رب العالمین اس کا خون چاہتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، جو چیز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم تقوی کو اختیار کرنے کے لیے، صلاۃ ادا کرتے ہیں ہم تقوی کو اختیار کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں متقی پرہیزگار بننے کے لیے، کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں متقی بننے کے لیے، جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کے حصول کے لیے، لیکن اگر وہ تقوی صرف ظاہری تقوی ہے، باطن اس سے خالی ہے، ایسا تقوی اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں۔ ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے پر تلے ہیں، ہمارا باطن مستقل خراب ہو رہا ہے۔ جو تقوی صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ ہمارے باطن کا ہے، ہمارے اندرون کا ہے، ہمارے نفس کا ہے۔ جو شخص اس چیز کو اپنے پاس حاصل کر لے، در حقیقت وہ عبادت کا مطلب سمجھ لے گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں مستنعمت میں صحیح سند کے ساتھ، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ اے لوگوں، اجتماعیت میں، مسلمین کے درمیان میں کوئی فرق، کوئی تمیز موجود نہیں ہے۔ اے مسلمین، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے ابا آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت، اللہ کے نزدیک معزز
اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے کہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے بتاؤ ای یومکم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اس کے رسول بخوبی جانتے۔ آپ نے فرمایا الیس یوم الحرام، کیا یہ حرمت والا دن قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ قربانی کا حرمت والا دن۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہرکم ھذا، بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، جواب دیا اللہ اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحج نہیں ہے؟ ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلد ھذا، بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر مکہ مکرمہ نہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ مسلمین کے لیے ایک نصیحت ہے، مسلمین کی اجتماعیت کے لیے، مسلمین کی محبت کے لیے، مسلمین کے اتحاد کے لیے، مسلمین کے بھائی چارے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرمۃ کحرمۃ یومکم ھذا بلدکم ھذا شہرکم ھذا۔ اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مابین تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے۔ ایک مسلم کی عزت، ایک مسلم کی خودداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ یوم النحر ذوالحج کے مہینے کی حرمت کے برابر قرار دیا ہے۔ جو یہ اجتماعیت ہے، اس کی محبت کی فضا اسی بات پر استوار ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلم مسلم کا بھائی ہے، وہ اس کی عزت کا محافظ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے۔ اس کی محبت اس سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ اس دھوپ میں جب ہم سائے کو تلاش کر رہے ہیں، بروز قیامت سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح بخاری میں ہے 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں 2 خوش نصیب وہ ہیں جو اجتماعیت میں موجود ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محض اللہ رب العالمین کی خاطر محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ قربانی کرتے ہوئے، جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے ہم چھری چلا دیں اپنی انانیت پر، ہم چھری چلا دیں اپنے کبر پر، ہم چھری چلا دیں اپنی بغض و عداوت پر، ہم چھری چلا دیں اپنی بدگمانی پر، ہم چھری چلا دیں اپنی اس نفرت پر کہ جس کا حاصل کچھ نہیں۔ یہ اجتماعیت اللہ رب العالمین کی ہے، اس اجتماعیت میں اللہ رب العالمین کے مسلمین ہیں، اور ہم تمام پر لازم ہیں عمل کرتے ہوئے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ عمل اللہ رب العالمین کی خاطر ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہوتے، ان الصلاۃ
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہو جاؤں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ پر، عید الفطر پر عیدگاہ میں جب موجود ہوتے، آپ یہ صدا بلند کیا کرتے تھے، تصدقوا تصدقوا تصدقوا. اللہ کے راستے میں صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور خواتین بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی کو اپنی بالیوں اور انگوٹھی سے بھر دیا کرتی تھیں. یہ وہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے مال کو خرچ کریں، صدقہ کریں، اور اس صدقے پر یہ نیت رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر لے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الاعلی علی الوہاب، سبحان ربی الاعلی علی الوہاب، سبحان ربی الاعلی، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم تیرے بڑے گنہگار بندے ہیں. رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، اے بخشنے والی ذات، ہمارے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، خطائیں غلطیاں جو جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، رب العالمین ان سب کو تو معاف فرما دے. یا اللہ، ہماری عبادتوں میں اپنا خلوص پیدا کر دے. اے میرے مولا، ہماری عبادتوں میں تو اپنا خلوص پیدا کر دے. یا اللہ، ہمارے تمام اعمال صرف تیری ذات کی خاطر مقرر ہو جائیں. یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، جو مسلمین بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما. یا شافی، جو مسلمین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ، تمام مسلمین اور مسلمات جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ، جو مسلمین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، پریشان حال مسلمین کے لیے ہم مسلمین آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں. یا اللہ، ہمیں آسانی پیدا کرنے والا بنا. اے میرے مولا، ہمیں آسانی پیدا کرنے والا بنا. یا اللہ، جو مسلمین فوت ہو رہے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، جو مسلمین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی آخرت اچھی فرما دے. یا اللہ، جو مسلمین فوت ہو چکے ہیں رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرما دے. یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا اللہ، ان کی آخرت کی تمام مناظر کو آسان فرما دے. یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، امام جماعت المسلمین کو مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ، محمد اشتیاق صاحب کو مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ، امیر جماعت المسلمین کو مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ، جماعت المسلمین کو ترقی عطا فرما. یا اللہ، وہ اسباب اور وہ وسائل ہمیں عطا کر جس سے اجتماعیت ترقی کرتی ہے.
یا اللہ جماعت المسلمین کی حق دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ اے میرے مولا ہم ناتوا کمزور لوگوں سے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہم مسلمین سے تو اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ جو ظلم ستم فلسطین کے عورتوں اور بچوں پر کیا جا رہا ہے، رب العالمین اس ظلم کو ختم فرما۔ یا اللہ ان ظالمین کو ان کے انجام تک پہنچا۔ یا اللہ غزہ اور رفح کے عورتوں اور بچوں پر ہونے والے مظالم میں تو اپنی خاص مدد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو اس دنیا پر قائم کر سکیں۔ یا اللہ یہ زمین تیری ہے، اس پر قوانین بھی تیرے ہونے چاہیے، اس بات کی ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کو نافذ العمل بنائیں۔ یا اللہ اس زمین پر اپنے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ آمين يا رب العالمين۔